بھارتی فورسز نے انتہائی بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں کمانڈر برہان مظفر وانی شہید کے جانشین سبزار احمد بٹ سمیت 12 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ آزاد ذرائع سے ملنے والے اطلاعات کے مطابق سبزار احمد بٹ کو اپنے ساتھیوں سمیت دوران حراست شہید کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو کشمیری مسلمانوں کے خلاف بھارت کی بڑھتی ہوئی چیرادستیاں اور زیادتیاں عالمی نظام انصاف کے لیے کھلا چیلنج اور انسانی حقوق کے تحفظ اور بحالی کے عالمی ٹھیکیداروں اور ذمہ داروں کے کردار پر سوالیہ نشان عائد کرتی ہیں، کیونکہ اگر عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں جاری روح فرسا مظالم دکھائی نہیں دیتے یا وہ انہیں سرے سے جارحیت اور تشدد میں داخل ہی نہیں سمجھتی تو پھر اسے قیام امن، انصاف کی فراہمی، مظلوم طبقات کی حمایت اور ان کی بحالی جیسے دعووں اور نعروں سے دستبردار ہو کر دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد پسندی اور منافرت کے خلاف لڑی جانے والی عالمگیر جنگ کو فی الفور روک دینا چاہیے۔ یقیناً یہ عالمی طاقتوں کی غیر مرئی پشت پناہی اور تعاون ہی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کشمیری مسلمانوں پر ظلم و طغیان کا ہر حربہ آزما رہا ہے اور اس کے منتقمانہ اور سفاکانہ حوصلے اور عزائم اب خط انتہا کو چھوتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ عالمی طاقتوں، تنظیموں اور اداروں کے دوغلے کردار و معیار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہے اور وہ مخصوص ایجنڈے کے تحت دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یکجہت و ہم آہنگ ہیں۔ پس یہ صورتحال نہ صرف علاقے کے امن کے لیے تباہ کن اور خوفناک عواقب و نتائج کی حامل ہے، بلکہ اس سے دنیا بھر میں انتشار و تشدد کی فضا بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کھلی حقیقت ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کے مطابق متنازع خطہ ہے اور اس کے باشندوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود نامعلوم کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی جیسے بنیادی انسانی حق اور مطالبے کو گزشتہ 7 اشروں سے پامال کر رہا ہے، اور جب کشمیری عوام اس کے خلاف تحریک آزادی میں تیزی لاتے ہیں تو بھارتی فوج و حکام ہذیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف الزام تراشی و افواہ سازی کے نئے ابواب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نے بھارت کی حالیہ وحشیانہ کارروائی پر سفارتی میدان میں آواز بلند کر کے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا ہے وہ یقیناً مسلمانان پاکستان کے دل کی آواز ہے، لیکن اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کو مزید متحرک انداز میں سیاسی، سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہیے اور دلائل و شواہد کی روح سے اقوام عالم کو یہ باور کرانا چاہیے کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کا مرتکب ہے، جبکہ دنیا کو مسئلہ کشمیر پر غیر جانبداری، عدم تعصب اور توازن کے رویوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ تبھی کہیں جا کر کشمیر کے نہتے بے گناہ معصوم اور لاچار مسلمانوں کی چارہ سازی اور انہیں انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ وسال اردو، حق کا راہی